ادھر حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو اور کشتی چلی تو اس کے اندر سامان کی زیادتی تھی، اس کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھانے لگی اور ایسا لگنے لگا کہ اب یہ ڈوبی اور اب ڈوبی۔ تو پھر انتظامیہ نے یہ کہا کہ بھائی اپنا اپنا سامان اس میں سے پھینک دیا جائے۔ انہوں نے سامان پھینکنا شروع کر دیا، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، غلطی کرنا اور اپنی غلطی پر قائم رہنا اور یہ کہنا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں اس کو غلطی نہیں مانتا، میں نے جو کچھ کیا ہے صحیح کیا ہے، اور اپنی بات پر اڑ جانا، یہ ایک شیطانی صفت ہے۔ غلطی کرنا اور معافی مانگ لینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول بندہ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ واقعہ کیا یاد آ گیا؟ قرآن شریف کے اندر ہی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ آپ کو عراق کے شہر نینوا میں مبعوث کیا گیا تھا، اور وہاں پر وہ اپنی قوم کی بھلائی کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ملانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن جائیں، وہ آپ ان کے لیے بہت تبلیغ کا کام کرتے رہے، بہت لوگوں کو درس دیتے رہے، لیکن وہ لوگ آپ کا درس سنتے نہیں تھے، اور بلکہ ایک وقت آیا کہ وہ آپ کو اذیت اور تکلیفیں دینے لگ گئے۔ جب وہ اذیت اور تکلیفیں دینے لگ گئے، کافی عرصہ ہو گیا، تو پھر ایک دن اللہ پاک نے ایک وقت متعین فرما دیا کہ اس دن ان پر عذاب آئے گا۔ تو آپ یہ سن کر اپنی قوم سے اعلان کر دیا انہوں نے کہ بھئی تم پہ یہ عذاب آنے والا ہے، اور یہ کہہ کر میسیج دے کر آپ وہاں سے نکل گئے، اور آپ غصے میں تھے، اور اسی غصے کی حالت میں آپ نے سمندر کا رخ کیا۔ وہاں پر ایک کشتی کھڑی ہوئی تھی، کشتی میں آپ بیٹھ گئے، یہ تو آپ چل دیے تھے وہاں سے۔ اچھا، اس قوم کے لوگوں کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت یونس علیہ السلام یہاں سے جا چکے ہیں، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا چل رہا ہے، وہ آ رہا ہے، تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام تو چلے گئے، یقیناً اس کے اندر کچھ عذاب ہوگا، اور انہوں نے کچھ دیکھا کہ آسمان میں کچھ شعلے وغیرہ بھی کچھ محسوس کیے، دیکھے انہوں نے، تو بہت زیادہ گھبرا گئے کہ اب تو یہ عذاب ہم پہ آئے گا، اور عاد و سمود کی طرح ہم پر یہ عذاب آئے گا، تو ہم کیا کریں گے، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے کیا یہ کہ اپنے بچوں کو، اپنے جانوروں کو، اپنی عورتوں کو، سب کو پھٹے حالوں، پھٹے کپڑوں کے ساتھ لے کر آئے اور گریہ وزاری شروع کر دی، اور وہ بادل تقریباً 3 دن تک رہا، اور یہ 3 دن تک یہ آوازاری کرتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے۔ ایک چیخ پکار کا سما تھا، بچے رو رہے ہیں، بڑے رو رہے ہیں، اور گڑ گڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور عذاب ان کا ہٹا دیا گیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو اور کشتی چلی تو اس کے اندر سامان کی زیادتی تھی، اس کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھانے لگی، اور ایسا لگنے لگا کہ اب یہ ڈوبی اور اب ڈوبی۔ تو پھر انتظامیہ نے یہ کہا کہ بھائی اپنا اپنا سامان اس میں سے پھینک دیا جائے۔ انہوں نے سامان پھینکنا شروع کر دیا، لیکن اتنا سامان پھینکنے کے باوجود بھی کشتی جو تھی خطرے کی حالت کے اندر ہی تھی۔ تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم قرعہ ڈال دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب آیا ہوا ہو۔ تو قرعہ ڈالا سب کے نام کا، تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ تو بہت ہی مسلمان مومن آدمی لگتے ہیں، یہ تو آدمی ان کی پیشانی پر نماز کا نشان بھی ہے اور چہرے پر نور بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتے بھائی۔ انہوں نے پھر دوبارہ قرعہ ڈالا، پھر دوبارہ انہیں کا نام آیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں۔ لیکن جب تیسری مرتبہ بھی نام آیا تو بعد میں خواستہ انہوں نے فیصلہ کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا۔ سمندر میں اللہ کے حکم سے ایک مچھلی تھی، اور مچھلی کو یہ حکم اللہ پاک نے پہلے ہی دے دیا تھا کہ یہ میرا مقرب بندہ ہے، اس کو کوئی گزند نہیں پہنچنی چاہیے۔ بہرحال مچھلی کے پیٹ میں آپ گئے، اور اس کے بعد مچھلی لے کے ان کو سمندر کے اندر تہہ کے اندر چلی گئی۔ سمندر میں جب آپ گئے تو آپ نے سنا کہ وہاں پر جو سنگریزے تھے وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور سنگریزوں کی تسبیح ہوتی ہے یا مہیمنو یا مہیمنو۔ بہرحال جب سمندر کے اندر گئے تو ان 3 تاریکیوں کے اندر، ایک تاریکی تو مچھلی کا پیٹ تھا، دوسری تاریکی رات کا وقت تھا، یہ واقعہ رات کے وقت ہی پیش آیا تھا، اور تیسری تاریکی سمندر کی تہہ۔ تو ان تاریکیوں کے اندر جب وہ آپ نے اپنے آپ کو ملامت کی اور کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چونکہ آپ کو احساس ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ خطا ہو گئی ہے آپ سے، انہوں نے کہا کہ اللہ پاک آپ کی شان بے نیاز ہے، اور آپ بہت بڑے ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
बेशक मैं ही ख़ता कार हूँ। तो ये चीज़ अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई। और दूसरे मौके पे अल्लाह पाक ने ये भी फरमाया है कि अगर आप उस वक्त ये कलमात ना कहते, तौबा ना करते, तो क़यामत तक वो समंदर में ही रहते। बहरहाल फिर मछली के पेट से आप निकले, अल्लाह पाक ने मछली को हुक्म दिया, मछली किनारे के ऊपर आई और आपको उसने उगल दिया। उस वक्त कैफियत ये थी कि आपकी खाल गल चुकी थी और आपसे हिला भी नहीं जा रहा था। फिर उस जगह के ऊपर एक बेल, कद्दू की बेल अल्लाह पाक ने पैदा की। उसके पत्ते भी चौड़े होते हैं और उसकी खुशबू भी अच्छी होती है। तो उसकी खुशबू की वजह से कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज़ भी करीब नहीं आते। तो आपको सायादार जगह भी मिल गई और खुशबू भी मिल गई और कीड़े मकोड़ों से, हशरातुल अर्ज़ से भी आप बचे रहे। उस वक्त जंगली बकरी को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया। अब वो आती थी और आने के बाद अपने दोनों टांगों के, मतलब 2 टांगे पीछे 2 टांगे आगे, और ये जो है बकरी थी आपके मुंह के पास अपने थन लेके आती थी और उससे आप मतलब उसका दूध पीते थे। आहिस्ता आहिस्ता आपको सेहत मिलनी शुरू हो गई। इसके बाद फिर वो आपको अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अपनी कौम की तरफ वापस जाएँ। उस कौम के लोगों की तादाद अल्लाह पाक ने फरमाया कि 1 लाख से कुछ ऊपर थी। उलमा का कहना है कि वो तकरीबन 1,20,000 लोग थे। आप अपनी कौम में वापस चले गए। ये वाहिद कौम है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कि पूरी की पूरी कौम मुसलमान हो गई और ईमान ले आई, वरना इससे पहले पूरी कौम कभी मुसलमान नहीं हुई। उनमें मुनाफिकीन भी होते थे, कुफ़ार भी होते थे, कुछ मुसलमान होते थे। लेकिन यह है कि अल्लाह पाक ने फिर उस कौम को काफ़ी अरसे तक खुशहाल रखा और उस पर बड़ी नवाज़िशात हुई। तो ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी थी कि शैतान अपनी बात पे अड़ा हुआ था। वो कहता था कि नहीं, मैंने जो भी कुछ किया सही किया है। ज़ाहिर सी बात है उसका क्या अंजाम हुआ। और हज़रत यूनुस का भी कुछ ये ख्याल था, ख़ता हुई उनसे, आपसे, आपके जहन में ये था कि ये कौम तो मेरी मान ही नहीं रही है, ये गुनहगार कौम है और मैं अल्लाह ताला का बरगज़ीदा बंदा हूँ और मैंने अल्लाह पाक का पैगाम भी पहुँचा दिया है, तो अल्लाह पाक की तरफ से मेरे ऊपर कोई मुसीबत या तकलीफ़ नहीं आएगी। लेकिन बहरहाल ये ख़ता हो गई थी। लेकिन ख़ता हुई, आपने माफ़ी मांग ली और अल्लाह पाक ने आपको बख्श भी दिया, इनामात की बारिश भी आप पर हो गई। अपनी गलती के ऊपर अड़ना ये मुसलमान का शेवा नहीं है। हर वक्त इस्तग़फ़ार का विर्द कीजिए और अल्लाह से तौबा करते रहिए। अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल और मुश्किलात को दूर करेगा। फिर मिलते हैं, किसी अच्छी वीडियो की तरफ जाएंगे। फिर उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।